السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 291 یعنی 291 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو پرانے اتوار کی ایک سبق آموز کہانی سنانے جا رہا ہوں، جس میں سبق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے اور بہت سی گتھیاں سلجھتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ بادشاہ اپنے محل میں اپنے شاہی حجام سے باہر بغیچے میں حجامت کروا رہا تھا۔ سردیوں کے دن سے دھوپ نکلی ہوئی تھی، تو حجام یعنی نائی نے حجامت کرتے کرتے ایک عجیب بات کہہ دی، جس سے بادشاہ چونک گیا۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اولاد آپ کی بھی جوان ہے، اولاد میری بھی جوان ہے، کیوں نہ ہم آپس میں رشتہ داری کر لیں۔ بادشاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اسے سردیوں میں پسینہ آ گیا کہ اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی بات کر دی ہے۔ خاموش رہا، حجامت بنوائی، فوراً جا کے اس نے اپنا دربار طلب کیا اور درباریوں سے رائے مانگی کہ آج حجامت بنانے کے درمیان حجام نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے جو میرے معیار کے، میرے اخلاق کے عین مطابق نہیں ہے، مجھے اس کی وجہ تلاش کر کے دو۔ سب درباری پہلے تو سن کے پریشان ہوئے، پھر خاموش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم تو بہت پریشان ہیں، بس اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس نے کہا، اس کا سر میں قلم کروں گا، لیکن مجھے وجہ چاہیے کہ اس نے یہ بات کی ہے تو کی کیوں ہے۔ یاد رکھیں، اس کے پیچھے ایک سبق اور بھی ہے کہ جب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے۔ کچھ نہ کچھ محرکات لازمی ہوتے ہیں۔ خیر، سب وزیر مشیر لاجواب تھے۔ ایک بوڑھا سا درباری تھا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے 2 دن کا وقت دیں۔ 2 دن گزر گئے، بادشاہ نے اسے بلایا۔ اس نے کہا، ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا، مجھے وہاں لے چلو جہاں پہ اس نے آپ کی حجامت کی تھی۔ وہ باہر بغیچے میں لے گیا، مین جو دروازہ تھا اس کے پاس۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس جگہ کی کھدوائی کرائیں۔ اس نے کہا، اس کا کھدوائی سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا، نہیں، جب تک آپ اس جگہ کو کھودیں گے نہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، دیکھو کتنا خوبصورت باغیچہ ہے، اگر میں جگہ کھودوں گا گھاس خراب ہو جائے گی، اور یہی آنے جانے والوں کے لیے راستہ ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو یہ کام کریں۔ بادشاہ نے کہا، اگر میرے مسئلے کا حل نہ ملا تو پہلے گردن تمہاری اڑاؤں گا، پھر حجام کی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب اس جگہ کی کھدوائی کرائی تو نیچے سے خزانہ نکل آیا۔ پرانے وقتوں کے ہیرے، جواہرات، چاندی، لال یاقوت، وہ کسی نے وہاں زمین میں دبائے ہوئے تھے۔ اس وقت سلطنتوں پہ حملے ہوتے تھے، بھاگ دوڑ ہوتی تھی، بادشاہ مختلف جگہوں پہ چیزیں چھپا کے چلے جاتے تھے کہ واپس آئیں گے تو نکال لیں گے۔ خیر، بادشاہ حیران ہو کے اس بوڑھے درباری سے پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ذات کا حجام تھا، ذات کا نائی تھا، میاں صاحب دا شعر ہے، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے خر گچھا زخمایا۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، نیچ تھا، ذات کا نائی تھا، خزانے کے اوپر کھڑا ہوا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، تو مجھے کیوں نہیں کچھ ہوا؟ کہنے لگا، آپ بادشاہ سلامت ہیں،
آپ کی ذات وہ نہیں ہے جو اس کی ہے۔ میرے والد صاحب مرحوم بھی اللہ جنت نصیب پر اکثر کہتے تھے، جو امیر سے غریب ہو جائے 10 سال اس کی امیری والی عادتیں نہیں جاتی، اور جو غریب سے امیر ہو جائے 10 سال اس کی وہی کمینوں والی خصلتیں اور عادتیں نہیں جاتی۔ واقعی ہم جب ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اسی طرح کا نقشہ نظر آتا ہے۔ پنجابی چ کہندے نے تھوڑے چ بہتا پی گیا، تو یہی اس حجام کا اور بادشاہ کا قصہ ہے۔ اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے کہ جس کو وہ مل جائے جس کے قابل نہ وہ ہو تو اس کا دماغ واقعی خراب ہو جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔